ناظرین، لیبنان کی جانب سے سینٹرل اسرائیل پر حملہ کرنے کی تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے اپنی ایئر سپیس اکتوبر کے اینڈ تک مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل کی ایئر سپیس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور جنگ اب لیبنان کے ساتھ ساتھ شام میں بھی پھیل رہی ہے۔ ابھی دمشق میں دھماکے ہو رہے ہیں اور وہاں سے اٹیک جو ہے وہ اسرائیل پر اس وقت بتائے جا رہے ہیں، اور ایک غیر معمولی فنامنا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑے لیول کے پر مظاہرے اور حسن نصر اللہ کے لیے دنیا کے اندر مظاہرے، اس بارے میں ہم بات کریں گے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے جو اس وقت آ رہی ہے۔ اور فرانس کے جو فورن منسٹر ہے ایک ہنگامی دورے کے اوپر لیبنان پہنچ رہے ہیں، اور اسی درمیان اسرائیل کی مزید اسٹریٹجی کیا ہے اور ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے، نیوکلر کہاں تک پہنچا ہے، اور اسرائیل جو ایران کے اوپر نیوکلر گرانے کی تیاری کر رہا ہے وہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، اور گراؤنڈ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے، اس بارے میں بھی تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ حسن نصر اللہ شہید کے حوالے سے ہے۔ حسن نصر اللہ کی جو باڈی ہے وہ ریکور کر لی گئی ہے بیروت میں۔ بروز جمعہ جو اٹیک ہوا اس میں وہ شہید ہو گئے، اور اس جگہ سے اب باڈی کو جو ہے وہ ریکور کر لیا گیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے، اور جو اپیرنٹلی جو کاز آف ڈیتھ پتا چلا ہے، ابھی تو وہ باقی جو چیزیں ہوں گی تو سائنٹیفکلی پتا چلے گا کہ کیا معاملات ہیں، لیکن اپیرنٹلی جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ جسم کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے تو جو شاکڈ آف دا ایکسپلوژنز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک دھماکہ ہوتا ہے نا، دھماکے سے جو شاک ویوز ہوتی ہیں، 85 بنگر بسٹر بامز وہاں چھوٹی سی جگہ کے اوپر گرا گئے، تو وہ جو شاک ویوز تھیں اس کے ساتھ حسن نصر اللہ اور باقی ساتھیوں کی جو شہادت ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو ایک حیران کن تبدیلی اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا مظاہرہ تو ایران میں ہوا اور لوگ نکلے اور انہوں نے ریونج کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں سے یہ مظاہرے مڈل ایسٹ میں پھیلنا شروع ہوئے اور اب وہاں پر یہ شدت اختیار کر رہے ہیں، لیکن اب یہ مڈل ایسٹ سے نکلتے ہوئے یہ جنوبی ایشیا تک پہنچ گئے ہیں اور دیگر ملکوں میں یہ دیکھے جا رہے ہیں۔ مطلب دنیا حیران ہے۔ دیکھیں، ویسٹ حسن نصر اللہ کو سب سے بڑا دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور اسلامی دنیا کے اندر ایک ایسے شخص کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں جو کہ نان سٹیٹ ایکٹر کا مطلب سربراہ ہے۔ آپ نے کبھی اس سے پہلے دیکھا ہے کسی ایسی تنظیم کے سربراہ کے لیے جو مظاہرے ہوئے ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں اور ساتھ غم بھی منا رہے ہیں اور سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے بٹریل کیا غزہ کے ساتھ، یعنی باقی حکمرانوں نے، لیکن حسن نصر اللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ چیز جو اسلامی دنیا ہے اس کو کافی جو ہے نا انسپائر کر رہی ہے اور موٹیویٹ کر رہی ہے، اور مطلب ایک غم بھی ساتھ ساتھ ہے کہ مطلب وہ شخص جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا تھا وہ اب نہیں ہے۔ تو یہ مظاہرے مڈل ایسٹ میں خاص طور پر کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور ابھی باقی دنیا میں، باقی اسلامی دنیا میں یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو اسرائیلی آفیشلز ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے، ایک انٹرویو شائع ہوا ہے CNN کے اوپر، اور جو اس میں انہوں نے بات بتائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ اسرائیلی آفیشلز نے کہا ہے بڑے تکبر کے ساتھ کہ ہم نے حسن نصر اللہ کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ غزہ کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حسن نصر اللہ غزہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ہم نے حسن نصر اللہ کو مار دیا۔ ذرا بیان دیکھیے، نصر اللہ ریجیکٹڈ آل ڈیمانڈز ٹو سٹاپ لنکنگ ہمسیلف غزہ اینڈ ایکسپینڈڈ دا اسکوپ آف اٹیکس آن اسرائیل۔ اب یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی ڈی لنک پالیسی ہے، ایک غزہ سے سب کو ڈی لنک کرنا، یعنی اسلامی دنیا ڈی لنک ہو چکی ہے غزہ سے۔ کوئی اسلامی ملک کی جو حکومت ہے، کوئی نیشنل آرمی ہے، وہ تو غزہ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو یمن غزہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہا ہے، یا حزب اللہ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہی ہے، یا باقی تنظیمیں۔ تو اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی ہے کہ سب کو ڈی لنک کرنا غزہ سے، غزہ کو آئسولیٹ کر دینا کہ کوئی ان کی سپورٹ میں نہ آئے۔ حزب اللہ جو اٹیکس کر رہی ہے اس سے اسرائیلی فوج ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ان کی آدھی انرجیز ادھر لگ رہی ہیں، ان کی آدھی فوج ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی لنک کرنا غزہ کو ان کی پالیسی ہے۔ تو حسن نصر اللہ کو یہ کہا جاتا رہا کہ وہ غزہ سے پیچھے ہٹ جائیں اور اسرائیل کے اوپر حملے بند کر دیں، لیکن حسن نصر اللہ نے بٹریل نہیں کیا، غزہ کے ساتھ غداری نہیں کی جیسے باقی لیڈران نے کی۔ تو یہ آج ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے کہ مطلب اسرائیلی بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ شخص غزہ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور حسن نصر اللہ اپنے باقی انٹرویوز میں بھی یہ کہتے رہے کہ
ہمیں یہ تھریٹ بھی کیا جاتا ہے اور ہمیں آفرز بھی دی جاتی ہیں کہ اگر ہم فلسطین سے پیچھے ہٹ جائیں, اگر ہم یروشلم کی آزادی کا مطالبہ چھوڑ دیں تو وی ول بی سیف, یعنی ہمیں پھر وہ کچھ نہیں کہیں گے, ہمارے پر بمباری نہیں کریں گے, وہ لیبنان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ چیز نہیں کر سکتے, ہم یروشلم اور فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور آج کل ابھی جو ان کا ایک بیان بہت وائرل ہے, اور انہوں نے کہا, یہ ان کے آخری بیانات میں سے ایک ہے, انہوں نے کہا وی آلویز ون, ہم ہمیشہ جیتتے ہیں اور ہمیشہ جیتیں گے. وہ کیسے؟ اف وی ون مینز وی ون, مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنگ میں جیت گئے تو پھر وکٹری ہو گئی, مطلب اگر ہم فاتح ہوئے تو بھی جیتے. اینڈ اف وی مرٹائر دین وی آلسو ون, اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم تو پھر بھی جیت گئے. اگر ہم نے جنگ میں فاتح ہوئے تو بھی ہم جیت گئے, اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی ہم جیت گئے. تو ہماری تو ہار جو ہے وہ کسی صورت میں ہونی نہیں ہے, ہم تو ہر صورت میں فاتح ہی فاتح ہم رہیں گے, کیونکہ ریزسٹنس تو رکنے والی نہیں ہے. تو میرے جیسے کمانڈرز آتے رہیں گے, فائٹرز آتے رہیں گے, اور ریزسٹنس جاری رہے گی, تو ہماری ہار کسی طور پر ممکن نہیں ہے, اور ہم یروشلم کی آزادی لے کر رہیں گے. بہرحال یہ اب ایک ٹرننگ پوائنٹ واقعہ ہے. اب یہاں پر ناظرین جو امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنی ہے, جو تازہ ترین خبریں مزید سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نان سٹاپ بمباری کر رہا ہے, اور اس کی بمباری کی جو وائلنس ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور مزید ایریاز انڈر اٹیک آ رہے ہیں. بیروت نان سٹاپ اس وقت انڈر اٹیک ہے, اور لیبنان کے باقی ایریاز. تو اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسرائیل کی اسٹریٹجی ناظرین یہ ہے کہ وہ جلد از جلد سمیٹنا چاہتا ہے اس معاملے کو, حزب اللہ کو جلد از جلد کرش کرنا چاہتا ہے, مکمل طور پر کرش کرنا چاہتا ہے. اگر آپ غزہ میں دیکھیں تو غزہ میں اسرائیل کی یہی اسٹریٹجی تھی, بالکل سیم اسٹریٹجی تھی. آپ شروع والے دن نوٹس کریں کتنی وائلنٹ بمباری ہوئی, کوئی اسپتال انہوں نے نہیں چھوڑا, کوئی ایسا ایریا, مطلب شدید ترین انہوں نے بمباری کی. ٹھیک ہے, یہ شروع میں تو وہی کچھ وہ یہاں پر کر رہے ہیں, اور وہ بمباری کے ذریعے غزہ میں کرش کرنا چاہ رہے تھے حماس کو, لیکن جب وہ نہیں ہوئی تو پھر ان کو گراؤنڈ آپریشن شروع کرنا پڑا. جب پہلے 10-15 دن تھے غزہ کے تو حماس جواب میں کچھ کر ہی نہیں پا رہی, کیونکہ ان کے پاس تو راکٹس نہیں تھے. تو جب اسرائیلی فوج وہاں پر داخل ہوئی تو ان کو عبرتناک شکست وہاں پر ہوئی. بہرحال تو اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر وہ ایک لمبی جنگ کے اندر نہ جائے, بلکہ بمباری کر کے جلد از جلد حزب اللہ کو کرش کر دے. اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے, تو کیا آپ یہ انتظار کریں گے کہ وہ دوبارہ سے ریکور ہو کر آ جائے, یا آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اب وہ زخمی ہو گیا تو اس کو مکمل طور پر مار دیں؟ تو اسرائیل اس وقت یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ اس کے مطابق زخمی ہو چکی ہے, تو اب اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں. اب وہ زخمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ثبوت رکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ پوری طرح سے قائم ہے, ان کا اسلحہ, ان کے فائٹرز پوری طرح سے. لیکن اسرائیل یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے, اور اگر نہیں بھی ہوئی تو وہ چاہ رہا ہے کہ مزید بامبنگ کر کے حزب اللہ کو کمزور کر کے وہ گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے. دوسری طرف ریزسٹنس کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے, جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے, ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا حملہ حزب اللہ نہیں کر رہی ہے, وہ مطلب مختلف جگہوں کے اوپر اٹیکس کر رہی ہے, لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1500 میزائل 2000 3000 وہ تو ابھی تک نہیں ہوا ہے جو حزب اللہ کر سکتی ہے. تو حزب اللہ اس وقت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ حزب اللہ اس بات کو 3 چیزیں کر رہی ہے. ایک تو اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جلد از جلد اسرائیل کو ڈریگ کیا جائے گراؤنڈ آپریشن کے اندر. دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں, اسرائیل سمیٹنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ جنگ کو لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لمبی جنگ کھینچ کر ہی اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے, اور حزب اللہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے پاس لاکھوں فائٹرز ہیں, اور پھر پیچھے مزید جنگجو تیار بیٹھے اور ساتھ ساتھ بھرتی ہوتے رہیں گے, اور ان کا اسلحہ محفوظ ہے, ان کا جو چین آف کمانڈ ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہے. اور حزب اللہ کی یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ اگر ان کی چین آف کمانڈ ٹوٹ بھی جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی لڑ سکتے ہیں. تو حزب اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں, انہوں نے 20 سالوں میں یہی کچھ کیا. سیریا میں ان کو زبردست تجربہ ہوا ہے, اور پھر 2006 کی جنگ, تو یہ جنگ کو کئی سالوں تک گھسیٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے حزب اللہ کے لیے. اور تیسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کمانڈرز شہید ہوئے ہیں, اب یہ بالکل واضح ہے کہ اوپر والے لیول پر کہیں بریچ ہوئی ہے, کوئی مطلب انفلٹریشن ہوئی ہے, کوئی جاسوس اندر گھسے ہیں, تو ہی اتنے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. وگرنہ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے کتنی بار اٹیک کرنے کی کوشش کی, تو اس کے مطلب اوپر کہیں انفلٹریشن ہوئی ہے, کہیں اوپر جاسوس گھسے ہیں جو ایک ایک میٹنگ کی خبر دے رہے ہیں. تو اس لیے اب تیسرا کام جو حزب اللہ کر رہی ہے وہ سب سے پہلے اوپر صفائی کر رہی ہے کہ اوپر سے کون ہے جو اندر جاسوسی کر رہا ہے اور کون اندر گھسا ہوا ہے.
اور یہ مطلب نارمل بات ہے، یہ حماس کے اندر بھی انفلٹریشن ہوتی رہی ہے، باقی تنظیموں میں بھی یہ ہو جاتی ہے، تو اس اوپر والی انفلٹریشن کو اسرائیل کے جاسوسوں کو صاف کرنا یہ ان کی اس وقت ٹاپ پرائورٹی ہے۔ اچھا، تو اب ناظرین جو تازہ ترین حزب اللہ کے حملے ہوئے ہیں، دو تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو افولہ کے اوپر درجنوں راکٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ افولہ یہ سینٹرل اسرائیل کا اہم ترین شہر ہے۔ اسرائیلی میڈیا، راکٹس فائرڈ فرام لیبنان فال ان لوور گلیلی۔ اس کے علاوہ لوور گلیلی کے بہت سارے جو ایریاز ہیں وہ بھی درجنوں میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنے ہیں۔ یہ ابھی تازہ ترین حملے ہیں، یہ وہ حملے نہیں ہیں جو حسن نصر اللہ کا جواب ہیں یا جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں ہوتے ہیں۔ اسی درمیان ناظرین شام سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ شام میں ابھی دمشق میں دھماکہ ہوا ہے۔ اچھا، جو جنگ ہے ناظرین وہ شام کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی جو سب سے ایک بڑا فینومنا وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میسو مائگریشن شروع ہو گئی ہے۔ پہلے لیبنان سے لوگ شام میں جا رہے ہیں اور شام سے یورپ کی طرف میسو مائگریشن شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے وہ نقصان جو یورپ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جنگ سے ان کا نقصان ہی ہونا ہے۔ مڈل ایسٹ کی جنگوں سے ہمیشہ ہی یورپ کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ کی جنگوں میں اکانومی ان کی اور آئل، اور سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ والا کہ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ریفوجیز یورپ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں تو کچھ حاصل نہیں کیا یورپ نے، ان کا امیج بھی تباہ ہوا، ان کا انفلوئنس بھی تباہ ہوا، اور ابھی یہ مائگریشن، اکانومی، سارا کچھ ان کا جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ تو یہ سارا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیز فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن نقصان یورپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فینومنا ہے کہ اتنی بڑے لیول کے اوپر مائگریشن جو ہے وہ ادھر شروع ہو گئی ہے۔ اسی درمیان ناظرین جو فرانس کے فارن منسٹر ہیں وہ ایک ہنگامی دورے کے اوپر لیبنان پہنچ رہے ہیں۔ اب وہ یہاں پر آ کر کیا بات کریں گے؟ اس سے پہلے فرانس بہت دورے کر چکا ہے اور بہت سارے ممالک دورے کر چکے ہیں۔ اب وہ کیا دھمکانے آ رہے ہیں، کچھ آفرز کرنے آ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی جو اپروچ ہے وہ رانگ ہیڈڈ ہے۔ دنیا مطلب دیکھیں، حماس کو پریشرائز کر رہی ہے، ایران کو پریشرائز کر رہی ہے، حزب اللہ کو پریشرائز کر رہی ہے، لیبنانیز گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہی ہے۔ وہ تو جنگ بندی چاہتے ہیں، جو اصل فساد پھیلانے والا ہے اس کے اوپر تو دنیا پریشر نہیں ڈال رہی۔ فرانس کے فارن منسٹر کو یہاں نہیں آنا چاہیے لیبنان میں، ان کو تل اویو جانا چاہیے۔ اگر ان کو پریشر ڈالنا ہے تو وہاں پر ڈالنا چاہیے، کیونکہ ذمہ دار وہ ہے، لیبنان اس کا ذمہ دار نہیں ہے، حزب اللہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے، اسی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور یہ نہ حل ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ عالمی جنگ ہی کی صورت میں نکلنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اچھا، ابھی جو اسرائیل سے تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں۔ پہلی غیر معمولی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایئر سپیس ہے وہ اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا، کلوزنگ دا ایئر سپیس ان اسرائیل انٹل دا اینڈ آف اکتوبر اینڈ کینسلنگ آل فلائٹس ٹو اینڈ فرام یورپ۔ مکمل فلائٹس یورپ سے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر وہ کینسل ہو چکی ہیں، اور اکتوبر کے اینڈ تک انہوں نے مکمل اپنی ایئر سپیس بند کر دیا۔ اب یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک خاص حد تک اپنی ایئر سپیس بند کی ہے، لیکن اب پورے اسرائیل کی بند ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب اب جو ٹائم انہوں نے دیا ہے وہ بھی معنی خیز ہے کہ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اینڈ تک وہ مطلب تمام اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ مطلب وہ کیا اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا مطلب کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب وہ جنگ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ نئے فوٹوز جاری ہوئے ہیں، نئی رپورٹس لیبنان بارڈر سے آئی ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں ٹینکس ڈپلائڈ دیکھے جا سکتے ہیں۔ الجزیرہ فوٹوز، اسرائیل ڈپلائز ٹینکس نیئر لیبنان بارڈر۔ اب یہ بالکل لیبنان بارڈر کے اوپر نہیں ہے، بلکہ کچھ کلومیٹر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر بالکل لیبنان بارڈر کے اوپر کھڑے کریں تو سامنے حزب اللہ ہے، وہ تو تباہ کر دے گی۔ تو کچھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل اس وقت فائنل تیاری کے اندر ہیں کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہوں گے۔ اس لیول کی تیاری پچھلے 48 گھنٹوں میں ہو چکی ہے، پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ تیاری ہو چکی ہے۔ اب وہ نتنیاہو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، شن بیت کے آفیشل کا بیان دیکھیے، A ground attack on Lebanon is inevitable۔ یہ ناگزیر ہے، لیبنان کے اوپر گراؤنڈ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے، زمینی جنگ یہاں پر چھڑنی ہے۔ یہ میٹر نہیں ہے کہ اس میں کتنا ڈیلے ہوگا، یہ ہونا ہی ہو، یہ انیوائٹیبل۔ لیبنان، 2 اسرائیلی ریڈز آن دا سدرن سبابز آف بیروت۔ ایک بار پھر ابھی کچھ دیر پہلے بیروت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو مسلسل دھمکا رہا ہے۔ If Iran dares to open a front with Israel, it will pay an unbearable price۔ اب یہ پروپیگنڈا وار ہے کہ ایسکلیٹ اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے، لیکن الٹا الزام ایران کے اوپر کہ اگر ایران نے ایسکلیٹ کیا، اگر ایران نے ہم پر یہ کیا، اگر ایران نے ایکسپینشن کی کوشش کی تو ہم یہ کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ اصل گول جو ہے وہ ایران ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے
if Iran and Hezbollah want to escalate the situation, this time we will have many targets in Tehran to destroy. اگر ابھی انہوں نے ایسکلیٹ کیا تو ہم کہاں پر اٹیک کریں گے؟ تہران میں جا کر اٹیک کریں گے. یہ واضح دھمکیاں، اور اس سے پہلے کہ یہ بھی تیاری ہو رہی ہے کہ ایران کی جو ڈپلومیٹک فیسلٹیز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے، وہ بھی کسی بھی وقت آپ کو خبر آ سکتی ہے. تو یہ بڑی خوفناک اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اچھا، اب ناظرین یہاں پر ایران کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ایران میں کیا تیاری ہو رہی ہے، وہاں پر کیا ڈسکشن جاری ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. ایک تو ایران سے مکمل سپورٹ جاری ہے، ان کے مطلب بہت سارے جو فائٹرز ہیں اور القدس فورس پوری طرح سے متحرک ہے، ملٹری سپورٹ سارا کچھ اس وقت کوارڈینیشن وہ سارا ہو رہا ہے، ساری مدد جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ نیشنل آرمی بھیجنے کی، ڈائریکٹ ٹروپس لیبنان میں بھیجنے کی، تو اس کے اوپر کیا ڈسکشن ایران میں ہو رہی ہے اور کیا خبریں آ رہی ہیں اور کیا ایسٹیمیٹ ہے کہ کیا ہوگا. تو ناظرین خبر اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو انٹینسو لیول کی ڈسکشنز ایران کے اندر ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فی الحال ڈائریکٹ ٹروپس نہ بھیجے جائیں، کچھ دنوں کے لیے، 10-15 دنوں کے لیے نہ بھیجے جائیں. کیوں نہ بھیجے جائیں؟ کہ اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل کیا جائے. یہ تازہ ترین مزید رپورٹس آئی ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ابھی وہاں پر یہی ڈسکشن جاری ہے. ابھی اس کے اوپر نئی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 دن ہمیں نیوکلیر بنا کر اس کے بعد اٹیک کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل آگے سے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ نیوکلیر اٹیک ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل تو جلدی کے اندر ہے، وہ جلد از جلد ایران سے جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جلد از جلد امریکہ کو لانا چاہتا ہے، اور بہت جلدی کے اندر وہ نظر آ رہا ہے. تو ایران کو تو کوئی جلدی نہیں ہے. ایران کا تو کام ہی ہے کہ وہ جنگ کو گھسیٹے، وار آف اٹریشن میں جائے، ایکسس آف ریزسٹنس جنگ کو لے کر چلے. جیسے حماس 1 سال تک اسرائیل کو گھسیٹ کر لائی اور اسرائیل کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. تو ابھی حزب اللہ کا یہ کام ہے کہ اس کو ڈریگ کرے. تو ایران کو کچھ جلدی نہیں ہے، مطلب کیوں وہ جلد از جلد امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ میں اتر جائے. اور پھر برکس کی میٹنگ بھی کارنر پہ آ کھڑی ہے، 22 اکتوبر کو غالباً یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان ڈیز ہم مکمل کریں اور اس کے بعد اٹیک کریں. ایران کین ٹو اوائڈ اسٹیپنگ ان اے مائن فیلڈ. ان کے مطابق اسرائیل نے یہاں پر مائن فیلڈز بچھا دیا، یعنی ایک جال ہے بیسیکلی ایران کو ڈریگ کرنے کا. تو ایران کو عوامی جذبات کے خلاف جا کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور ذرا مطلب ٹھیک ہے جو بھی نقصان ہوا ہے، اور بے شک حسن نصر اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو پھر بھی فی الحال ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ سپورٹ جاری ہے جو پہلے سے جاری تھی، لیکن ہم ڈائریکٹ انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از ون آف دا اسٹریٹجک پیشنس. یہ جو ان کی ایران کی پالیسی ہے اسٹریٹجک پیشنس کی، میننگ دے ہیو ٹو ویٹ انٹل دے بیکم نیوکلیر. ان کو انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ وہ نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں. اینڈ دین دے کین نیویگیٹ دا ریجن ان اے ڈفرنٹ وے اینڈ ود ڈفرنٹ ویپنس. اور جب وہ نیوکلیر بن جائیں گے تو پھر وہ ریجن کو اپنے حساب سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں حزب اللہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یمن ہے، عراق ہے، شام ہے، اور وہ زبردست طریقے سے کنفرنٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کو. 2006 میں کس نے کنفرنٹ کیا تھا؟ تو حزب اللہ نہیں کیا تھا. اب بھی وہ کر سکتے ہیں، ابھی تو انہوں نے شروعات ہی نہیں کی. تو ابھی 10-15 دن وہ نکالیں اور اس کے بعد پھر ایران آئے. لیکن نیوکلیر سے پہلے آنا یہ ایران کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت کمیٹڈ ہے کہ وہ نیوکلیر ہی سے آگے جواب دے گا، نیوکلیر ہی سے اٹیک کرے گا. تو یہ آپ ذرا پھر تو فرق صرف یہ ہے کہ اسرائیل جلدی جلدی ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے، اور ایران نے بس اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو ڈریگ آن کرے، اس کو لمبا لے کر چلے، اور ذرا اسٹریٹجک پیشنس 10-15-20 دنوں کے لیے جب تک ان کا نہیں بن جاتا وہ دکھانا پڑے گا. اب ایران سے آنے والے 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. We confirm our support for the Lebanese people and our continued support for the resistance in particular حزب اللہ. ہماری مکمل سپورٹ جو ہے وہ حزب اللہ کے لیے اور لیبنیز پیپل کے لیے جاری رہے گی. یہ القدس فورس کے کمانڈر کا بیان ہے. We will remain with حزب اللہ until the liberation of Jerusalem. ہم یروشلم کی آزادی تک جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ رہیں گے اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دیکھیں اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ آپ 100% کچھ بھی جو ہے نا اس کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی تبدیلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جس طرح سے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن 2-3 باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسرائیل کی کیا ملٹری مائنڈز کس طرح سے ورک کرتے ہیں، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ اس معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں. ان کے ملٹری مائنڈز اس طرح سے ورک کرتے ہیں کہ شدید ترین بمباری کر کے پہلے دھاگ بٹھائی جائے. لیکن گراؤنڈ لیول پر ابھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے.
مطلب جو ہم کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ تیار ہے، اس کے پاس لاکھوں فائٹرز ہیں، اس کے پاس پریسیجن ویپنز ہیں، وہ تو استعمال ہی نہیں نہ ہوئے. لاکھوں فائٹرز بھی وہی ہیں، ویپنز بھی وہی ہیں. تو حسن نصر اللہ نہیں ہے بس. تو حسن نصر اللہ کے بغیر کیا وہ ویپنز چلنے نہیں ہیں؟ اسی چیز کی تو وہ تیاری کر کے گئے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر کون ہوگا اور وہ چلائے گا. مطلب کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اور اصل سٹرینتھ بھی حزب اللہ کی جو بیس ہے وہاں پر لایا کرتی ہے، نہ کہ ٹاپ کے اندر. ظاہری بات ہے ایک لیڈرشپ کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر لیڈرشپ بھری پڑی ہے. جو حزب اللہ کو جانتا ہے، جو لیبنان کو جانتا ہے، وہاں پر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر لوگ ان کے پاس بہت ہے. حزب اللہ نے ان پچھلے مہینوں میں مین پاورز بہت بڑی کھڑی کی ہے، اور ان کو پتا تھا کہ مین پاور ان کو چاہیے ہوگی. تو انہوں نے بہت تو انہوں نے بہت ساری لیئرز بنا رکھی ہے اندر، اور وہ اس صورتحال کو بخوبی کنفرنٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ اسرائیل داخل ہو جائے پھر آپ کو پتا چل جائے گا. ابھی چونکہ ان کے F-35 طیارے ہیں، وہ جگہ جگہ پر بمباری کر رہے ہیں، تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، جو حملہ کرنا ہے حزب اللہ نے، اس کا انتظار ہے کہ وہ کب حملہ کرتی ہے اور کب وہ 1000 1500 2000 میزائل فائر کرتی ہے. اس چیز کا بس انتظار کیا جا رہا ہے. باقی جو اسرائیل پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہاں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.